دوستو، ذرا تصور کریں، رات کا پچھلا پہر ہے، چاروں طرف اتنا گھپ اندھیرا اور ایسا سناٹا ہے کہ انسان کو خود اپنی سانسیں بھی سنائی دیں۔ آج کی اس پیشکش میں ہم جس واقعے کی تہ تک جائیں گے وہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسی سنگین اور حیران کن داستان ہے جہاں کچھ لوگوں نے آدھی رات کو ایک جن کو بلانے کی کوشش کی۔ نتیجہ وہ ہوا جس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی۔ ہم انہی شواہد کی بنیاد پر دیکھیں گے کہ جب انسان انجانی طاقتوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو آخر ہوتا کیا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا کوئی اپنی محفوظ دنیا چھوڑ کر ایسی اندھیری اور خوفناک جگہ جانے کی ہمت کر سکتا ہے جہاں مدد کے لیے کوئی نہ ہو، وہ بھی صرف ایک قدیم، طاقتور اور نامعلوم ہستی کو پکارنے کے لیے؟ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا؟ لیکن اس واقعے کے جو مرکزی کردار ہیں، بابا، بلی اور چٹکی، انہوں نے بالکل یہی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ذرا منظر کشی کریں، رات کا ٹھیک 12 بجے کا وقت اور ایک انتہائی سنسان ویران جگہ۔ ذرائع کے مطابق بابا ان دونوں بچوں یعنی بلی اور چھوٹی چٹکی کو لے کر اس خوفناک ویرانے میں پہنچ گئے۔ ان کا مقصد کوئی عام تفریح نہیں تھی، بلکہ وہ دراصل ایک جن کو بلانے آئے تھے تاکہ اس سے خزانہ حاصل کر سکیں۔ اب دیکھیں، بچوں کے ساتھ آدھی رات کو جن کو پکارنا، خوف کا باقاعدہ آغاز یہیں سے ہو جاتا ہے۔ حصہ 1، جنوں کی داستان اور ان کے خوفناک اصول۔ اچھا، اس سے پہلے کہ بلانے کا عمل شروع ہوتا، بابا نے انہیں کچھ انتہائی ضروری اور خوفناک حقائق بتائے۔ جنوں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ عام طور پر نظر نہیں آتے۔ وہ ویران جگہوں پہ رہتے ہیں، رات کے اندھیرے میں متحرک ہوتے ہیں اور اپنی شکل بدلنے کی حیرت انگیز طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات جو بابا نے انہیں بتائی وہ یہ تھی کہ جنوں کو سب سے زیادہ غصہ تب آتا ہے جب کوئی انسان انہیں اپنا غلام بنانے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا ہوا تو سمجھ لے موت پکی ہے۔ یہ اصول اس پوری کہانی کا مرکز ہیں، انہیں یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد بابا نے اپنا عمل شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے مٹی میں ایک حفاظتی دائرہ کھینچا اور بہت سختی سے تاکید کی کہ جب تک جن چلا نہیں جاتا کوئی بھی اس دائرے سے باہر قدم نہیں رکھے گا، ورنہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد ایک مٹی کا جادوئی برتن زمین پر رکھا گیا اور بابا نے اپنے پراسرار منتر پڑھنا شروع کر دیے۔ یہاں آ کر ٹینشن بالکل اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ حصہ 2، خوفناک سامنا اور وہ عجیب ہنسی۔ اب جیسے جیسے منتر تیز ہوتے گئے، اس مٹی کے برتن سے اچانک گاڑھا دھواں نکلنا شروع ہو گیا، اور اس دھوئیں کے ساتھ ایک بہت ہی خوفناک، گونجتی ہوئی ہنسی سنائی دی۔ پھر ان بادلوں کو چیرتا ہوا ایک دیوے ہیکل، انتہائی غصے میں بھرا جن سامنے آ گیا۔ آتے ہی اس نے ایک گرجدار آواز میں پوچھا، اے انسان، تو نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ سچ مانیے، اس لمحے وہاں موجود ہر کسی کا خون سوکھ گیا ہوگا۔ لیکن ٹھیک اس انتہائی خوفناک ماحول میں اچانک ایک بہت ہی عجیب اور مزاحیہ موڑ آتا ہے۔ ہوتی ہے نا کبھی کبھی ایسی صورتحال۔ دراصل چھوٹی چٹکی اچانک معصومیت سے پوچھتی ہے کہ تم اتنا ہنس کیوں رہے ہو؟ کیا تم نے ابھی کوئی کامیڈی ویڈیو دیکھی ہے؟ اب ذرا اس کا تصور کریں، ایک آگ بگولا جن اور یہ سوال۔ جن ایک دم سے غصے میں جواب دیتا ہے کہ کامیڈی تو بچوں کے لیے ہوتی ہے، وہ تو صرف ہارر ویڈیوز دیکھتا ہے۔ یہ بالکل ایک بے تکا سا لمحہ تھا جس نے ڈر کے اس ماحول میں ایک سیکنڈ کے لیے سب کو حیران کر دیا۔ خیر، یہ ہنسی مذاق زیادہ دیر نہیں چلتا۔ بابا فوراً اپنے اصل مقصد پر آتے ہیں اور جن سے خزانے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن جن سختی سے انکار کر دیتا ہے۔ صرف انکار ہی نہیں، وہ اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ اگر اپنی جان پیاری ہے تو فوراً نکل جاؤ، ورنہ وہ بابا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہاں آ کر حالات واقعی بے قابو ہو جاتے ہیں۔ حصہ 3، ایک انوکھا اور بالکل عجیب ہتھیار۔ موت سامنے کھڑی تھی، تلوار چمک رہی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر بابا اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اب یہاں ہم سب کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک طرف ایک جادوئی، طاقتور، تلوار بردار جن ہے اور دوسری طرف ایک عام انسان۔ بابا کے پاس آخر ایسی کون سی چھپی ہوئی طاقت یا ہتھیار ہو سکتا تھا جو اس صدیوں پرانی آفت کو ہرا سکے؟ اس سوال کا جواب اس ایک نمبر میں چھپا ہے، 3۔ جی ہاں، شواہد کے مطابق دراصل اسی دن صبح کے وقت بچوں نے بابا کو ہاجمولا کے پورے 3 پیکٹ کھلا دیے تھے، اور یقین مانیے یہی وہ راز تھا جس کی وجہ سے بابا اتنے اطمینان سے وہاں کھڑے تھے۔ اور پھر وہ ہوتا ہے جس کی کسی کو، شاید جن کو بھی امید نہیں تھی۔ بابا کا آخری اور سب سے خطرناک ہتھیار کوئی جادو یا تلوار نہیں تھا، بلکہ یہ